جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا دنیا پرستی کا کوئی عمل کرتا ہے یا کوئی ناپسندیدہ فعل کرتا ہے تو یاد رکھ لیں، جب آدمی کوئی ڈیڈ اور کوئی ایکشن جب پرفارم کرتا ہے تو اسٹریٹ اوے فعل وجود میں نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اسٹریٹ اوے یہ ایک ایکٹ ہے which appeared in your life، اس کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے، سٹیپس ہوتے ہیں۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، you perform any act, so behind that act there are 10 stages جس سے وہ فعل، وہ ایکشن گزر کے آتا ہے، through those 10 stages گزر کے آتا ہے۔ سب سے پہلا الخاطر کہتے ہیں اس کو۔ کیا؟ خاطر۔ آپ کہتے ہیں میں اس کو خاطر میں نہیں لاتا، لفظ بولتے ہیں نا اردو پنجابی میں، خاطر میں نہیں لاتا۔ تو خاطر ایک ایسا ایک ویو ہے، یا ایک جگنو کی، جس طرح جگنو کبھی چمکتا اور بجھ جاتی ہے اس کی شعاع، بس ایک ایسی ہلکی سی ایک جھلک ہے۔ آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی خواہش کرتے ہیں، کسی پہ نگاہ ڈالتے ہیں، کسی کا شوق کرتے ہیں، اور لوگوں کو کوئی معاملہ دیکھتے ہیں، کوئی طلب پیدا ہوتی ہے، کوئی میٹر دنیا میں رہتے ہوئے، تو ایک خیال ہوتا ہے جو گزرتا ہے آپ کے دل سے۔ آپ بات کو سمجھ گئے؟ جسٹ ایک ویو کی طرح، یا ویو سے بھی کم، ایک ہلکی سی کرن کی طرح ایک خیال ہوتا ہے جو گزر جاتا ہے جسٹ ونس۔ اور اسی سے عربی اور اردو میں خطرہ کا لفظ بھی ہے۔ خطرہ ایک فیئر ہوتا ہے نا، اور وہ فیئر ابھی کوئی اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے، ابھی بس ایک خوف سا ہے، ایک خوف کا ایک ہلکا سا ایک موہوم سا خیال ہے جس کو آپ خطرہ کہتے ہیں، کہ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اب کوئی پکڑ لے کو دکھاؤ کیا ہے تو آپ بیان نہیں کر سکتے، بس ایک خیال ہے جو گزرتا ہے۔ خطرہ بھی اسی سے بنا ہے، اس کا علاج نہیں کرتے ہم، کبھی نوٹس نہیں لیتے۔ یہ جو خیال گزرا ہم ایسے جھٹک دیتے ہیں، کبھی نوٹس نہیں لیتے اس کا کہ یہ کیوں گزرا، اس نے آپ کا دل و دماغ کیوں چنا۔ کوئی کمزوری تو اس نے پائی نا، کوئی جگہ انٹر ہونے کی تو پائی نا۔ اگر مکمل طور پہ بند ہوتا اور محفوظ ہوتا تو وہ گزر نہ سکتا۔ تو کچھ چیز اس کو کھلی ملی ہے، اس مرحلے پر علاج ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ سے یا میڈیسن بہتر ہے کیئر، واٹ ڈو یو سے؟ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ جب پریونٹ نہیں کیا تو خاطر سمجھتا ہے، یعنی وہ جو گزرا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ادھر میرا دوبارہ بھی آنے کا سکوپ ہے۔ بندہ اتنا ویجیلنٹ نہیں ہے، اتنا ویجیلنٹ۔ یہ بیٹے آپ کے لیے بڑی ڈائریکٹ، ہر ایک کے لیے زندگی کے لیے موضوع ہے۔ تو اس کے بعد اگلا مرحلہ حدیث النفس، چونکہ نہیں روکا تو پھر وہ جب گزرتا ہے تو کوئی بندہ گزر جائے، کیچڑ ہو، گیلی زمین ہو، گزر جائے، وہ تو چلا گیا، تو پاؤں کے نشان چھوڑ جاتا ہے یا نہیں؟ اور اب گیلی زمین کو بھی چھوڑ دیں، چور آ جائے اور آپ کے گھر تالا کھولے، چکر لگائے، تو لوگ فنگر پرنٹس دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ تو اب تو دنیا بڑی ایڈوانس ہو گئی نا، تو فنگر پرنٹس کیا ہیں؟ وہ آج کے گزر گیا مگر پرنٹس چھوڑ گیا۔ تو پرنٹس کو دیکھ کر لوگ پھر آگے چور تک پہنچتے ہیں۔ تو جو نفس ہے انسان کا، وہ جو گزر گیا تھا خیال، تو کبھی کبھی اس کا خیال کرتا ہے۔ وہ جو ایک بار آیا تھا گزر گیا، کسی گناہ کا خیال، کسی خرابی کا خیال، اور اس کے اندر کوئی چھپی ہوئی رغبت ہوگی، کوئی چھپی ہوئی لذت ہوگی، کوئی چھپی ہوئی شہوت ہوگی، کوئی چھپی ہوئی چیز ہوگی، اٹریکٹ کرنے والی اٹریکشن ہوگی، وہ گزر گیا، پرنٹ چھوڑ گیا۔ وہ جو پرنٹ ہے، جو نفس ہے، وہ اس پرنٹ کا خیال کرتا ہے، اس کو بار بار دیکھتا ہے۔ وہ جو چیز میموریز میں پرنٹ چھوڑ جاتا ہے، اس کو حدیث و نفس کہتے ہیں، کہ نفس میں اس کا پھر خیال آتا ہے، اس خیال کا خیال آتا ہے۔ اور اگر یہ عمل چلتا رہے تو وہ پھر دوبارہ آتا ہے، وہ خیال پھر وہ دیکھتا ہے پریونٹ نہیں ہوا، کھڑکی بند نہیں کی، دروازہ بند نہیں کیا، تو پھر گزر کے دیکھ لوں، ایک آدھ بار پھر گزرتا ہے، اس لیے کہ پہلے تو نفس انوالو بھی نہیں تھا، اب تو نفس اس کو ہلکا ہلکا خیال بھی کرتا ہے اس کا، تو وہ پھر تیسری بار پھر گزرتا ہے، پھر گزرتا ہے، اور جب گزرتا ہے تو اب اس کا خیال بن جاتا ہے۔ پہلے گزر گیا تھا، پھر اس گزرے ہوئے کا خیال آیا تھا، اب اٹ سیلف آپ کے ذہن میں، من میں، دل میں خیال بن گیا ہے۔ اب وہ آف اینڈ آن، یعنی تھوڑا سا
फ्रीक्वेंटली अब वो चीज आती है आपकी, उसको कहते हैं मर्तबा हम, अल हम, यानी वो आपको ख्याल बन गया। पहले फकत गुजरा था, फिर उसकी यादाश्त आती रही, फिर उस ख्याल ने थोड़ी सी जगह बना ली। तो वो ख्याल जब कहते हैं ना मुझे ये ख्याल आ रहा है, तो ख्याल की जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा हो जाती है। जो रहने लगे थोड़ा थोड़ा उसको ख्याल कहते हैं। जब आया था गुजर गया था, स्टे नहीं किया था उसने, तो वो खातिर था। अब वो थोड़ा सा स्टे करने लगे और नफ्स में थोड़ी सी जगह बन जाए, उसको थोड़े से स्टे की, तो उसको अलहम कहते हैं, जिसको उर्दू में हम ख्याल का लफ्ज देते हैं, वो अलहम। ये रास्ता निकालता है गुनाह, बुराई, मासियत, नाफरमानी और शहवतें और उसकी लज्जतें दुनिया की इस तरह एंटर होती हैं जो आगे अल्टीमेटली दिल को मौत की तरफ ले जाती हैं। वो जो गुजरा था उसको खातिर कहा था। नंबर 2, ख्याल अच्छा लगने लगा। ये ख्याल की सदाए बाज गश्त, एको होती, एको, उसकी जो आवाज है, गूंज, वो सुनाई देने लगी, उस ख्याल की गूंज। वो हदीसो नफ्स हो गई, इंक्लिनेशन बन गई। अब उससे एस्पिरेशन पैदा हो गई, थॉट बन गया वो तेरे अंदर वो ख्याल आ गया, रहने लगा, हम हो गया। अब आगे अल फिक्र, चौथी स्टेज फिर अल फिक्र की है, वो हम के बाद आता है। अब फिक्र कहते हैं, याद रख लें जहन में, कि सोच को सिर्फ नहीं कहते। आम तौर पे हम अफकार के लफ्ज़ को यूज़ करते हैं फिक्र, मगर नहीं, फिक्र डिज़ायर को कहते हैं। यानी उसकी वो जो थॉट थी वो उसकी ख्वाहिश में बदल गया। जब उसकी वो ख्वाहिश हो गई, वो फिक्र, तो उसको कहेंगे डिज़ायर। ये उसकी चाहत बन गई, ये उससे अगली स्टेज है, चाहत बन गई फिक्र। तो फिक्र उसके हम से और आगे, हम उसमें ख्याल था, थॉट था, और फिक्र की सतह पे उसकी ओनरशिप और बन गई है, बढ़ गई है, कि उसमें उसकी चाहत और डिज़ायर और उसकी विलिंगनेस ऐड हो गई। डिज़ायर यानी फिक्र काफ़ी ज़्यादा वक्त तक स्टे करता रहता है, उसमें बंदा मुशक्क़त में, स्ट्रगल में पड़ा रहता है। वो ख्वाहिश के ख़िलाफ़ फ़ाइट करता है, उसको निकालना चाहता है, लेकिन चूँकि वो डिज़ायर बन गई होती है, खाली अब वो थॉट नहीं रही। अब इस स्टेज पर ये उस बंदे की गफलत होती है, हमारी सब की, कि उस स्टेज तक उसको आने दिया। जब वो अंदर एक छुपी हुई डिज़ायर बन जाती है, उसका फ़िक्र बन जाता है, उस वक्त उसे ख़त्म करना, उसकी रूट्स को काटना, उसको निकाल करना, उसको टर्मिनेट करना, उसको एलिमिनेट करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। औलाद के मामले में पेरेंट्स का यही प्रॉब्लम है। जिस स्टेज पर उन्हें एक ख़ास मॉडल में ढालना चाहिए, जिस स्टेज पे उन्हें तरबियत करनी चाहिए, जिस स्टेज पे उन्हें जायज़ नाजायज़ का फ़र्क सिखाना चाहिए, और तरबियत से उनकी परवरिश, सही नेक परवरिश से उन्हें एक रुख पर लगाना चाहिए, वो स्टेज हम गुजार देते हैं सिर्फ लाड और प्यार में और बेपरवाही में। हुकूक और फ़राइज़ में तवाज़ुन नहीं करते। जब वो स्टेज गुजर जाती है, ये बिल्कुल आपको मिसाल बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। वही बच्चे बच्चियाँ जब उस स्टेज से गुजर के वो 11-12 साल की एज तक जब पहुँचते हैं, तो फिर बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, उनकी आदत बन जाती हैं वो। अब आप उनको रोकते हैं तो वो नापसंद करते हैं, रिएक्ट करते हैं। बच्चे दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, दे अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर उनकी डिज़ायर डेवलप हो जाती है, मैंने ये करना है। उससे पहले एक स्टेज थी जब डिज़ायर डेवलप नहीं हुई थी, थॉट थी। माँ रोक लेती है, बाप रोक लेता है उसको, भाई ये गलत थॉट है। वो रिसेप्टिव ज़्यादा थे, उस वक्त जो टाइम था वो गुजर जाता है, परवाह नहीं करते। इसलिए आपको पता नहीं ये बातें याद हैं या नहीं, मगर आपके वालिदैन को याद होंगी, और जो सीनियर्स बैठे हैं इनको तो खूब याद होगी कि मैं हमेशा 80s के वक्त में कहता था, 90s के ज़माने में कहता था कि बच्चे जब उंगलियां पकड़ के चलने वाले हैं उस वक्त उन्हें लाया करो यहाँ। याद है? इस स्टेज पर उन्हें
اپنی راہ پر چلایا کرو، ان کا خیال کرو، ان کا خیال کرو، ان کا خیال کرو، ان کی پرورش اس رخ پر کرو۔ جب 10 سال وہ کراس کر جائیں گے، 11-12 سال کی عمر کو پہنچیں گے، تو اس وقت سمجھیں وہ صاحب فکر ہو جاتے ہیں۔ کچی فکر ہے یا پکی، صحیح ہے یا غلط، یہ کویسچن نہیں ہے۔ اب کچی پکی تو دوسرا دیکھنے والا کہے گا نا، بھئی یہ بچہ ہے، اس کو کیا پتا، اس کی فکر ابھی کچی ہے، ذہن کچا ہے۔ وہ تو دیکھنے والا کہے گا نا کچا، مگر اس سے بھی پوچھیں وہ مانتا ہے میں کچا ہوں؟ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے ابھی کچے پکے کے فرق کی۔ اس کی فکر بن گئی ہے، ڈیزائر آ گئی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ادھر جانا ہے، میں نے نہیں جانا۔ اب وہ ماں باپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ریزسٹ کرتا ہے، ری ایکٹ کرتا ہے، ضد کرتا ہے، اور وہ سختی کریں تو رونے لگتا ہے، موڈ بناتا ہے یا بناتی ہے۔ اب اس دور میں داخل ہو گیا ہے وہ بچہ اور بچی، ذہن میں رکھ لیں وہ فکر کا درجہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد ماں باپ پھر تعویذوں کے لیے جاتے ہیں۔ پہلے اپنا تعویذ دے کے برباد کر دیا تو اب کس کے تعویذ پر جاتے ہیں؟ آپ کو یہ بھی میرے جملے یاد ہیں، میں 20-25-30 سال پہلے سے کہتا تھا کہ تعویذوں سے کام نہیں بنتا، تربیتوں سے کام بنتا ہے۔ کیا تعویذ؟ پھر جاتے ہیں جی پریشان کرتے ہیں، بچہ بچی بہت پریشان کرتے ہیں، کہنا نہیں مانتے۔ آپ نے اللہ کا کہنا نہیں مانا تو وہ آپ کا کہنا کیوں مانے؟ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ اللہ کا حکم تھا، آپ نے نہیں مانا، اب وہ بچے آپ کا حکم کیسے مانے؟